بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ خلاصہ قرآن میں آج باری ہے 9ویں پارے کی، جو کہ سورہ اعراف جو پیچھے سے چل رہی ہے 8ویں پارے کے اندر، تو سورہ اعراف کے اینڈ تک انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ سورہ اعراف میں 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب کا قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے کہ ان کے اندر بیماری یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کمی کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی سے کوئی چیز لیتے تھے تو پوری تول کے لیتے تھے، لیکن آگے اگر کسی کو فروخت کرتے تھے تو وہ معیار بھی پورا نہیں ہوتا تھا، قیمت زیادہ لیتے تھے اور جو اس کی مقدار تھی اس میں بھی کمی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب کی جو قوم تھی تو حضرت شعیب ان کو اس بات سے منع فرماتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم تباہ کر دی گئی۔ یہاں جھنجھوڑنا ہے امت محمدیہ کو کہ جو بھی حالات ہوں، عمومی ہوں یا خصوصی، اس میں تاجر برادری کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرے اور تجارتی اخلاقیات اور تجارت کے جو اسلامی اصول ہیں ان پر عمل درآمد ہوں، تاکہ معاشرے کے اندر ایک اسلامی فضا رہے اور سکون رہے، ان کے مالوں کے اندر بھی برکت رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں خوشحالی کا ایک اصول ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر کسی بستی والے ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے تو آسمان سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائیں گے۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر سکون، ترقی اور اطمینان اور مال کے اندر فراوانی، رزق کے اندر برکت تبھی آتی ہے کہ ایمان جس طرح سے اس کے تقاضے ہیں اس طرح ایمان لایا جائے اور ایمان کے بعد تقوی اختیار کیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ حقیقی برکتیں اس معاشرے کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس کے جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کے ساتھ ان کا معاملہ، اور دوسرا مرحلہ ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی جو کرتوت تھے، جو ان کے مسائل تھے، ان کے حوالے سے یہاں تفصیلی ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک دو باتیں اگر ہم یہاں ذکر کر سکیں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا ان کی اصلاح کے لیے اور یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ جو بنی اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ بہرحال فرعون نے بات نہیں مانی، اور اس میں ایک اہم واقعہ جادوگروں کا آتا ہے کہ جادوگر اپنی لاٹھیاں لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو وہ جو ان کی رسی نما لاٹھیاں تھیں وہ سانپ کی شکل میں لوگوں کے سامنے نظر آنی شروع ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصائے موسوی تھا وہ حقیقت میں سانپ بن گیا اور اس نے ان سب کو کھا لیا۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلی اور ان کی جو فتح ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہو گئی، اور اسی وقت وہ جو جادوگر تھے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ قصہ یہاں ہمارے لیے اہم چیز یہ ہے کہ جادوگر جو تھے، جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کے ہمنوا تھے، وہ ایک دم سے حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان کیوں لے آئے؟ وجہ یہ بنی کہ ان کو جادو کی حقیقت کا علم تھا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور وہ دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ کا جو عصا کر رہا تھا وہ کیا تھا، تو ان کو یہ یقین ہو چلا اپنے اس علم کی بدولت کہ اصل چیز جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے پاس ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو دیکھتے ہوئے ایمان لے آئے۔ تو علم، کسی چیز کی حقیقت سے کما حقہ آگاہی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اگر عدل سے انسان کام لے تو وہ اس کو ایمان کی دولت سے بہرہ ور کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
بہرحال فرعون اور اس کے جو بادشاہ اور فرعون اور اس کے جو عمراء اس کے ساتھ لوگ تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر ایمان نہیں لایا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ان پر مختلف قسم کی آزمائشیں، مختلف قسم کے عذاب کی شکلیں ان پر نازل کرتے رہے تاکہ وہ ایمان لے آئے، مگر وہ نہیں لائے۔ آخر میں اس طرح ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اب یہاں نقطہ بر نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیے، اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک ہی دریا ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک راستے پر اللہ والے جا رہے ہیں کامیاب، اسی راستے پر شیطان کے بندے جا رہے ہیں ناکام۔ اس کا اور یعنی وہی جو پانی تھا وہ خشک ہوا، وہاں سے ان کے لیے جانے کا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور فرعون کو اسی کے اندر غرق کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی رکھیں گے تو پھر ہمارا رب سمندروں کے اندر بھی راستہ کھول کے رکھ دے گا، اور اگر ہم اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور شیطان کے بنے رہیں گے تو پھر تباہی انسان کا مقدر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہی قرآن کا جو میسیج ہے جو ہر جگہ بکھرا پڑا ہے، جو انسان کو جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو دوسرا فیز آتا ہے اس قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ، تو اس کے تذکرے آتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی جو نعمت تھی کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور ان کو نجات دلا دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو ان کے اوپر احسانات تھے وہ انہوں نے اس کا کوئی پاس نہیں رکھا، اور اس کے حوالے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف حوالوں سے پریشان کرتے رہے، اس کے حوالے سے ذکر آتا ہے۔ بیچ میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جاتے ہیں اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم اس دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ میری تجلی دیکھنی ہے تو سامنے پہاڑ پہ دیکھو۔ جب تجلی دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بے ہوش، اور اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بات کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنے رب کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، البتہ آخرت کے اندر جو مومنین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی مزہ، آخرت کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی مزہ، جنت کے ہمیشہ کی نعمتیں وہ سب کے سب ہیج ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنا دیدار، جنت کے اندر جنت فردوس کے اندر بیٹھے ہوئے اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی بہترین نام ہیں اور مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا نام لے کر اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ذریعے سے، اپنے ناموں کے ذریعے سے، اپنے صفاتی ناموں کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو ہم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنے رب کو اس کی جو صفات ہیں اس کے ذریعے سے پہچان ضرور سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اپنے رب کو پہچاننا ہمارے لیے ممکن ہے جب ہم اپنے رب کی صفات کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو ڈھونڈیں، اور یہ ہمارے رب کی جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے تعارف جو کرایا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو 99 صفات اللہ تعالیٰ کی مختلف جگہوں پر مذکور ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ان کی اہمیت ہماری زندگی میں یہ ہے کہ یہ گویا 99 باڈی گارڈز ہیں جو ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر صفات اور تمام تر ابسولوٹ صفات کے ساتھ ایک مومن کے ساتھ ایک باڈی گارڈ کے طور پر ہوتا ہے۔
تو مجھے بتائیے کہ ایک ایسی ذات جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور جو فائدہ دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے پہنچا سکتا اس کو، اسی طریقے سے وہ ذات اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر روکنا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، وہ ذات کے جو ایسا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بادشاہ کسی کام کا نہیں، اور وہ بادشاہ ایسا ہے کہ جس کو چاہے بادشاہی دے۔ تو ایسی انلمیٹڈ اور ایبسولوٹ صفات کا مالک اگر کسی انسان کے ساتھ ہمیشہ موجود ہے تو وہ انسان تنہا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مقصود اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کی پہچان کرنی چاہیے صفات کے تناظر میں، اور اپنے رب سے مانگنا چاہیے صفات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو رب کے ساتھ رہا، رب کی صفات اگر کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس نے مانگتا رہا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اے مومنو جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو غور سے اس کو سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کس طرح رحم کیا جائے اور غور سے کیوں سنا کرو اور خاموش کیوں رہا کرو؟ تاکہ جو قرآن پاک کے اندر جو اصول اور ضوابط انسان کو کامیاب کرنے کے حوالے سے ہیں ان کو پر انسان متوجہ ہو اور انسان زیادہ سے زیادہ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کامیابی سمیٹے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔